بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ دف اور ذکر کے ساتھ نعت خوانی کرنا کیسا؟ تو آئیے یہ بھی جان لیتے ہیں کہ ذکر کے ساتھ اور دف کے ساتھ نعت خوانی کرنا کیسا ہے۔ تو ذکر کے متعلق ہمارے بہت سارے علماء کی تصریحات موجود ہیں کہ ذکر کے ساتھ نعت خوانی کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بیسیکلی جو ذکر ہے یہ بطور بیک گراؤنڈ نعت کی خوبصورتی کے لیے کیا جاتا ہے، اور بعض اوقات تو ہوتا یوں ہے کہ ذکر ہوتا بھی نہیں ہے بلکہ ایک الگ ہی کوئی میوزک والی آواز نکالی جاتی ہے جس سے وہ خوبصورتی پیدا ہوتی ہے اور سننے والوں کو بڑا لطف آتا ہے۔ تو ہمارے علماء نے صراحت کے ساتھ اس کو منع کیا ہے کہ ذکر کے ساتھ نعت خوانی نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح دف چونکہ ذکر سے زیادہ رائج ہے اور چونکہ دینے والے دلائل بھی دیتے ہیں کہ بھائی جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ تشریف لائے تھے تو بچیوں نے دف بجا کے نعتیں پڑھی تھی اور کلام پڑھے تھے، طلع البدر علینا، یہ بیان کیا جاتا ہے۔ ہمارے علماء نے دف کے ساتھ نعت پڑھنے کو بھی ممنوع و ناجائز قرار دیا ہے، اور ہمارے علماء یہ کہتے ہوئے آپ کو سنائی دیں گے کہ مروجہ کا لفظ ضرور ہوتا ہے بیچ میں، مروجہ کا مطلب یہ کہ جو آج کل یہ جو دف بجائی جاتی ہے اور جس طرز کے اوپر دف بنائی جاتی ہے اور آگے بجائی جاتی ہے، مروجہ کا مطلب یہ ہے کہ مروجہ جو دف کے ساتھ نعت خوانی کی جاتی ہے یا جو نعت کے ساتھ دف بجائی جاتی ہے یہ جائز نہیں ہے، ناجائز ہے، ممنوع ہے۔ یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جس نے بھی یہ دف کے ساتھ ذکر کو جائز قرار دیا اس نے 7 شرائط بھی لکھی ہیں۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ سے سوال ہوا دف کے متعلق کہ دف کے ساتھ ذکر کرنا یعنی نعت وغیرہ پڑھنا یہ کیسا ہے؟ آئیے سن لیتے ہیں امام اہل سنت کیا فرماتے ہیں۔ فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 24 ہے، آپ فرماتے ہیں اوقات سرور میں یعنی خوشی کے لمحات میں دف جائز ہے بشرط یہ کہ اس میں جلاجل یعنی جھانج نہ ہو اور نہ ہی وہ موسیقی کے تال و سر پر بجایا جائے، ورنہ وہ بھی ممنوع ہے۔ یہ علماء کرام نے شرائط بیان کی ہیں کہ دف کے اندر یہ شرائط پائی جائیں تو اب دف بجایا جائے، وگرنہ دف بجانے کی اجازت قطعا نہیں ہوگی۔ 4 شرائط علماء کرام عموماً ذکر کرتے ہیں۔ وہ 4 شرائط کون سی ہیں؟ امام اہل سنت کی تعلیمات کی روشنی میں ہی علماء نے یہ 4 شرائط بیان کی ہیں۔ پہلی شرط کیا ہے کہ دف جھانج کے بغیر ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ قواعد موسیقی یعنی موسیقی کے سر تال کے اوپر اس کو نہ بجایا جائے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ دف بجانے والے مرد یا عزت دار عورتیں نہ ہوں بلکہ یا تو نابالغ بچیاں ہوں یا پھر ایسی کم حیثیت عورتیں ہوں جیسے لونڈی یا پھر غلام عورتیں جیسے ہوتی ہیں، ان کے لیے اجازت ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ جہاں دف بجایا جائے وہ فتنے کا محل نہ ہو۔ یہ 4 شرائط علماء کرام نے بیان کی ہیں کہ اگر یہ 4 شرائط پائی جاتی ہیں تو دف بجانا بالکل جائز ہے، لیکن یہ 4 شرائط ہم دیکھتے ہیں کہ 4 شرائط تو دور کی بات ہے، میرے خیال سے ایک شرط بھی نہیں پائی جاتی مروجہ جو ذکر کے ساتھ یا پھر دف کے ساتھ نعت خوانی کرتے ہیں، تو ان کو سوچ لینا چاہیے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہار شریعت کی 3 جلد کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ اور آپ نے فتاوی شامی اور فتاوی عالمگیری کے حوالے سے لکھا ہے کہ عید کے دن اور شادیوں میں دف بجانا جائز ہے جبکہ سادے دف ہوں، اس میں جھانج نہ ہو، قواعد موسیقی پر نہ بجائے جائیں، یعنی محض ڈھپ ڈھپ کی بے سری آواز سے نکاح کا اعلان مقصود ہو تو جائز ہے۔ محض بے سری ڈھپ ڈھپ کی آواز۔ اب جو دف کے ساتھ نعت خوانی کرتے ہیں یا پھر دف کے ساتھ نعت خوانی کو پسند کرتے ہیں ان کو غور کر لینا چاہیے کہ مروجہ جو دف ہوتی ہے کیا وہ ایسے ہی بے سری آواز کے ساتھ بجائی جاتی ہے؟ نہیں، بلکہ اس کے اندر تو انگوٹھیوں کا استعمال ہوتا ہے، ایک نہیں 2 3 انگوٹھیاں پہنی ہوتی ہیں، اور جو دف ہوتی ہے وہ بھی قواعد موسیقی کے اوپر ہی تیار کی ہوتی ہے، بالکل ڈھول کی طرح ہوتی ہے۔ آگے چلیے، مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اعلیٰ حضرت کے شہزادے ہیں، بیٹے ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے۔ فتاوی مصطفیہ کے اندر آپ سے سوال ہوا کہ دف بجا کر قصائد نعت اور حالت قیام میلاد شریف میں صلاۃ والسلام پڑھنا جائز ہے یا ناجائز، اور دف مع جھانج ہو تو کیا حکم ہے، اور اگر دف بلا جھانج ہو تو کیا حکم ہے؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جواب دیتے ہیں کہ ہرگز نہ چاہیے، یعنی ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ سخت سوء ادب ہے، بے ادبی ہے، اور اگر جھانج بھی ہو یا اس طرح بجایا جائے کہ گت پیدا ہو،
فن کے قواعد پر جب تو حرام اشد حرام حرام در حرام ہے، اگر بلا جھانج دف بجائی جا رہی ہے پھر تو آپ کہتے ہیں کہ بے ادبی ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، اور اگر جھانج بھی ساتھ ہے پھر تو حرام ہے، حرام حرام در حرام ہے۔ تو اب آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ دف کے ساتھ نعت خوانی کرنا کیسا اور دف والی نعت خوانی سننا کیسا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح معنوں میں سمجھ بوجھ عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک۔